کہتا ہوں یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے، جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کے نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات، ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جنہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا، عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں پیچھے. تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو، وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے، اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینیج کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی، آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو، تاریخ اندھیرا ہو. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، اس سے پارلیمان چلے گی، اس سے جو ہے ملک کی اکانومی چلے گی. نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے. آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے، آزاد ججز اس ملک کے لیے، اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب، کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا، پورے پاکستانیوں کا ہو گیا. تو اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، باوجود تمام سختیوں کے، باوجود تمام طرح کی وکٹمائزیشن کے. ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے. کل ہمارا جلسہ، وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں، یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں، گرفتاریاں کریں، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں. تھینک یو ویری مچ. صاحب سوال یہاں سے لے لیں کہ جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر 2 درجن وکلاء کا ٹاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے ہم نے دیکھا احتجاج کے لیے. قائد آپ کا صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، جیل کے اندر ہے، وکلاء کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف ٹک ٹاک بنانا، کیا صرف قومی اسمبلی تک پہنچنا آپ کے وکلاء کا کام ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے، دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ، اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زد پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے. عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے، کیونکہ یہ ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے. یہ ججز جو لائرز ہیں، بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں. تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف، میں نے کہا یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے، اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف اس کو روکے. Let me add to شبلی بھائی، یہ ہے کہ it was decided بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج صبح ہے، اور وہ ایک احتجاج ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید ILF والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. It won't matter, inshallah ta'ala you will see کہ it will gain momentum when the side کہ آپ 30 تاریخ سے 63A کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا، آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی اور پھر اس کو اپنے ٹکٹ پر دے دیں. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں I will not be sharing the strategy آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے MNAs جو ہیں وہ محفوظ ہیں،
ہمارے MNAs کے نمبر بھی پورے ہیں جو اور آزاد بھی ہیں جن کے رکنے جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں جی وہ ہم نے پچھلے 6 مہینے کی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے کیڑے ساڈے نے سارے سیف انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا, بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. دونوں میں میرا سوال ہے شیخ وقاص رقم صاحب اور شیخ وقاص صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUA کے ساتھ مل کے پرپوز کر رہے ہیں؟ There is no joint مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی, they will be discussing options but no joint new agenda اور مسودہ, nothing. شکر صاحب, حیدر شرازی جیو نیوز, جسٹ کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے, لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے, جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہیں وہ غلط آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے پھر جانے تشریح 184 کیونکہ آپ کا بھی ہے اپوزیشن سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم جو مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو کی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر وہ پرائیویٹ ممبر ہو وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, نمبر 1 آپ آج تک مجھے کوئی ایک جنون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہے ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتا, لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایک ترامیم کا ایک پورا اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. عدالتیں ہوں, پھر اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں, یہ 63A جیسے امینڈمنٹس ہوں, یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے, ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے, اس میں اس مسودے میں آپ امینڈمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہے, کہ کوئی ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی, ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جنون ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا. تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ان خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پا نہیں رہا, پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرینز. تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ ممبر بل میں آپ لوگ کی جگہ 3-4 دن سے پہلے جو ہے